اکرام دیکھیے اولیاء کا، مقربین کا، محبوبین کا، متقین کا، مومنین کا، صالحین کا اکرام دیکھیے۔ ان کو اٹھا لیا جائے گا، روضہ مصطفیٰ، خانہ خدا اور کتاب خدا کو اٹھا دیا جائے گا، اور رہ گئے مومن، ان کو ایک ہوا چلا کر سب کی وفات کر دی جائے گی، زیر زمین چلے جائیں گے، تاکہ زلزلۃ الساعہ، جب جھٹکے قیامت کے شروع ہوں، جب بدحالی شروع ہوگی، اس وقت زمین پر کوئی مومن زندہ نہیں ہوگا، صرف کفار ہوں گے، فساق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، صرف وہ ہوں گے۔ اور یہ ریح جب آئے گی تو مومن اٹھ جائیں گے، سب مومن اٹھ جائیں گے، زمین پر کوئی شخص مسلمان نہیں رہے گا، اور یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا۔ اب میں آخر پہ کیلکولیشنز کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا، اور حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا عرب لوگ 120 سال تک پھر انہی بتوں کی پوجا کریں گے جن کی پہلے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی زمین پر نہیں ہوگا، چونکہ عبادت کرنے والے مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے ذریعے وفات دے دے گا، وہ سب اٹھ جائیں گے۔ اب 120 سال تک دنیا صرف کافروں کی ہوگی، فاسقوں کی ہوگی، ظالموں کی ہوگی، زانیوں کی، اور فرمایا گدھوں کی طرح زنا کریں گے، جیسے کتے اور گدھے کرتے ہیں اس طرح شاہراہوں پہ زنا اور بدکاریاں کریں گے، شرک کریں گے، ظلم کریں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے۔ 120 سال ان کا ہوگا۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، طویل رات ہوگی، صبح مغرب سے طلوع ہوگا، آدھے دن پر آ کر پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ طلوع الشمس من المغرب، یہ قرب قیامت آ رہا ہے، زلزلۃ الساعہ، قیامت کے جھٹکے قریب آ رہے ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہو کے مڑ جائے گا۔ 120 سال تک صرف کفار ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو ریح ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر النفحۃ الاولی آئے گا، پہلی چنگاڑ، سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، پہلا نفخہ، پہلی کربناک اذیتناک آواز آئے گی، اس سے سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ نفخۃ الاماتت کہلاتا ہے، سب مر جائیں گے۔ یہ موت 40 سال رہے گی، 120 سال پچھلے، پھر نفخہ، اور ایک نفخہ سے اگلے نفخہ تک پھر دوسری چنگاڑ آئے گی، نفخہ ثانیہ۔ اس کے درمیان حضور نے فرمایا 40 سال ہوں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال ہوں گے۔ دوسرا نفخہ جو ہے اس میں سب لوگ جی اٹھیں گے، اور یہ جی اٹھنا بعث بعد الموت کے لیے ہوگا۔ قیامت بپا ہو گئی، لوگ جی اٹھے اور سب ننگے بغیر کپڑوں کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور جو کافر ہوں گے، فاسق کافر، خدا کے دشمن، انہیں ماتھے، ناک اور منہ، چہرے کے بل گھسیٹ پر ٹانگے اوپر، منہ زمین، پاؤں کی جگہ ان کا منہ ہوگا، اور منہ کے بل وہ چل کے جائیں گے محشر میں۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، منہ کے بل جائیں گے۔ کئی پیدل جائیں گے، اور کئی مومنوں کے لیے سواریاں آئیں گی، کئی سواریوں پر جائیں گے، کئیوں کو ناکا گھوڑیاں ملیں گی، کئیوں کو اونٹنیاں ملیں گی، اونٹ، طرح طرح کی سواریاں ہوں گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جو سواری تھی اونٹنی، وہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دوں گا، فاطمہ الزہرا میری سواری پر آئیں گی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس پر آئیں گے؟ فرمایا جنت کے لیے میرا ایک الگ براق ہوگا، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں براق پر نکل کر محشر میں جاؤں گا۔ یہ واقعات سمجھ لیں
سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے فوری بعد ظہور پذیر ہو جائیں گے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، یہ کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ آ گیا یا وہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہونے والے ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آ گئے تو پھر قیامت آ گئی، چونکہ میں نے کیلکولیٹ کر دیے، ایک سرسری سا تخمینہ کر دیا، جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو حکومت کے بعد 40 برس وہ رہیں گے۔ یہ بات سننے والی اینڈ پر آ رہا ہوں، بڑی توجہ سے۔ 40 برس کے بعد ان کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ ان کے بعد 23 یا 27 برس ان کے خلفاء کی حکومتیں رہیں گی، جن کا میں نے ذکر کیا، المنصور اور المہدی ایک اور آئیں گے۔ 23-37 برس ان کے آئے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات قابل توجہ ہے، کہ ایک صدی کی ابتدا میں وہ ہوا چلے گی جس سے مومنوں کا وصال ہوگا۔ ایک صدی کی ابتدا میں، اس سے قبل آپ سمجھ لیں جب وہ مومنوں کا وفات ہو جائے گی تو اس وقت طلوع شمس مغرب سے ہوگا۔ پھر 120 سال طلوع شمس کے بعد کافروں کو ملیں گے کہ مومن وفات پا چکے ہوں گے۔ جب 120 سال گزر جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، تو اس کے بعد نفخہ، سور پھونکا جائے گا پہلا، اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب احادیث کی کتابیں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، صحاح ستہ، مسند احمد بن حنبل، طبرانی، سب کتب حدیث اس کی شاہد عادل ہے کہ پہلے نفخہ کے بعد پھر 40 سال اور ملیں گے۔ تو جب 40 سال اور ملے تو دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس دوران دخان آئے گا، دھواں، جو 40 دن رہے گا، آگ آئے گی، اور دوسرے نفخہ چنگاڑ پر، دوسری بار سور پھونکے جانے پر لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ میدان حشر بپا ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے سمجھائی، سالوں کے تعین میں ان سالوں کا ذکر کیا جو احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں، احادیث صحیحہ میں جن کا واضح بیان آیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو گئے اور بس پھر معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، کہ ان کے ظہور کا ایک ایونٹ تھا، ہو چکا، اور قیامت پھر لاکھوں کروڑوں اربوں سال تک پڑی ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو گیا تو ان کے ظہور کے زمانے میں دجال بھی آ چکا، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، دجال مر گیا، اور بعد المہدی اور بعد عیسیٰ 10 آیات آقا نے بیان فرمائی، 10 آیات وہ پیدر پہ آ گئیں، ان میں دابت الارض بھی آ گئے، ان میں یاجوج و ماجوج بھی آ گئے، ان میں مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بھی آ گیا، ان میں یمن سے ہوا کا چلنا بھی آ گیا، ان میں مومنوں کی وفات بھی آ گئی، اور زلزلے کے ساتھ انہی میں پھر پہلی چنگاڑ نفخہ اولا آ گیا، پھر 40 برس بعد دوسرا سور پھونکا گیا اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قیامت بپا ہو گئی۔ تو مہدی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بہت زیادہ زمانہ قیامت میں باقی نہیں ہے، یہ تو مشکل سے 200 سال ہی بنتے ہیں، 200-300 سال کے اندر اندر یہ کل زمانہ بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے اور ظہور کے بعد بعد الموت کے درمیان، انما علمها عند اللہ،